ضلع مانسہرہ میں کرونا وائرس کی پھیلتی وبا کے پیش نظر عوامی نمائندے بھی متحرک ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث پورے ضلع میں لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے پورے ضلع میں مصنوعی مہنگائی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی بروقت سستے داموں فراہمی عوام کو صحت کے حوالے سے بہتر سہولیات کی فراہمی اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان اور وزیر اعلیٰ KPK کے مشیر سید احمد حسین شاہ نے ایسی بالا کوٹ سمیر اختر لغاری سے اس معاملے پر میٹنگ کی۔ میٹنگ میں حاجی افسر خان، سید نادر شاہ ترمزی، حاجی ریاض خان اور انجمن تاجران بالا کوٹ کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سکی کناری ڈیم پر کام کرنے والے مزدوروں کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے غریب افراد کے لیے جن 3000 روپے ماہانہ پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر بھی خصوصی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سید احمد حسین شاہ، حاجی صالح محمد خان اور ایسی سمیر لغاری نے کہا کہ عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام گھروں سے باہر نہ نکلے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کو صحت کی تمام سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر بھی مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم تمام لوگوں کو۔ اور آج ہم یہاں تحصیل بالا کوٹ میں اور AC بالا کوٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سمیر لغاری صاحب، اور تحصیلدار بالا کوٹ فراز صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے آنریبل MNA جناب صالح محمد خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور انجمن تاجران کے کچھ نمائندے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج میں نے اور صالح محمد خان صاحب نے بریفنگ لی ہے جو حالات ہیں کرونا کے بعد تحصیل بالا کوٹ میں AC صاحب سے، سمیر لغاری صاحب، اور میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام سرکاری اہلکار جو یہاں پر کام کر رہے ہیں AC صاحب کی نگرانی میں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہمارے ریونیو سٹاف کے یا ٹیچنگ سٹاف کے یا میڈیکل سٹاف کے جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہمارے خیال رکھنے کے لیے اور ہمارے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو خاص طور پہ AC صاحب ہیں، سمیر لغاری صاحب، جو کہ ایک ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس بالا کوٹ میں، اور ہمارے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ امید کرتا ہوں اور انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا مکمل طور پر ساتھ دیں، کیونکہ جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے وہ آپ کی بہتری کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کو جس نے مفلوج کیا ہوا ہے، اور صرف یہ ہمارے لیے ایک پرابلم نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جو بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ کی طرح یا یورپ کی طرح، وہ بڑی پریشانی کے اندر ہیں کہ ان سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حد تک ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں جس طرح کہ ہم لوگ جو ہمارے کام ہیں اور جس طرح سے ہم احتیاط نہیں کر رہے، تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر کہیں زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیکل کے سہولیات ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہیں، پھر ہمارے لوگ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، تو اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آج جیسے میں کل مانسہرہ میں تھے، مانسہرہ کے بازار میں، اور آج بالا کوٹ کے بازار میں سارا دیکھا اور اس کی ویڈیوز بھی بنائی جو کہ میں اپنے فیس بک پہ بھی لگاؤں گا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور تاجران بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، اور تقریباً ساری کی ساری دکانیں بند ہیں، صرف سبزی کی، پھل کی اور گروسریز کی دکانیں کھلی ہیں اور میڈیکل سٹورز کھلے ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ بند ہے، بازار بالکل بند ہے۔ لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے پھر رہے ہیں، اور ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، آپ اپنے گھروں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ کا ایک عوامی نمائندہ ہوں، اور مجھے آنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ اور جانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، تو جب میں اپنے گھر میں واپس جاتا ہوں تو میں نے اپنا کمرہ ہی علیحدہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، میں اپنے بچوں سے بھی نہیں ملتا، اور اس کمرے میں چلا جاتا ہوں اور وہیں پہ رہتا ہوں، پھر وہیں سے نکل کے میٹنگز کے لیے یا سرکاری دفتروں کے اندر جاتا ہوں۔ تو میں اپنے گھر میں بھی میں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی، اور میں اپنے بچوں سے نہیں ملتا، کوشش یہ کرتا ہوں کہ مجھ سے دور رہیں، کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا ہم سب کا یہ ایک امتحان ہے۔ یہ کرونا وائرس ایسی وبا ہے کہ جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ میں آج بالا کوٹ آیا ہوں تو میں نے لوگوں کو اطلاع نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں کسی کو کہوں گا بالا کوٹ آ رہا ہوں تو لوگ ہجوم کی صورت میں میرے پاس جمع ہونے کی کوشش کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے کرونا ہو اور میری وجہ سے اس ہجوم پورے کو لگ جائے۔ تو اس بات کا احتیاط کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایسی وبا ہے جس کا انسان کو خود نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کراچی میں سعید غنی صاحب ہمارے جو وزیر ہیں، ان کو کرونا وائرس ہوا ہے اور پازیٹیو ٹیسٹ ان کے ٹیسٹ آئے ہیں، ان کو ابھی تک کوئی اس کے سمٹمز جیسے ہم کہتے ہیں، یا جو جس چیز سے پتہ چلتا ہے کرونا، کھانسی سے یا نزلے سے یا زکام سے، وہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے۔
بغیر سمٹمس کے ان کا کرونا پازیٹیو ہے، ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مجھے کرونا ہے. تو اس طرح خدا نہ خواستہ یہ کرونا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو آپ اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر جائے گا. اگر آپ اس کو گھر نہیں لے کے جائیں گے، باہر نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کے گھروں کے اندر نہیں جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر گھروں کے اندر یہ چلا گیا تو پھر ہم بھلے کرفیو لگائیں، بھلے جو مرضی کریں، پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. آج آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی کسی قسم کی کوئی دوائی موجود نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں تاکہ کرونا وائرس ہمیں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ٹرانسفر نہ ہو. تو ہم سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا، 1000 ارب کا پیکج اناؤنس کیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ مدد کس طرح ہوگی؟ وہ پیسہ کس چیز کے اوپر لگے گا؟ وہ میڈیکل سپورٹیو کیئر کے اوپر لگے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر لگے گا. یہ جتنے آپ اگر کرفیو لگاتے ہیں یا یہ جتنے پولیس والے لوگ ہمارے ساتھ باہر کام کر رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ سارے باہر کام کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی تو ایک بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا. اور پھر اگر آپ کی مدد کی جائے گی راشن کی صورت میں یا کیش اماؤنٹ کی صورت میں، تو اس میں بھی بہت بڑا پیسہ لگے گا. اب یہ چیز ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ 2-3 دن سے جب سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3000 روپیہ دیہڑی دار کو ملے گا، اور وہ تقریباً پورے پاکستان میں 70 لاکھ لوگوں کو ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے اور صرف 70 لاکھ لوگوں کو ملے گا. تو آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں تو کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ یہ تو 1% سے بھی کم بنتا ہے. تو یہاں پر بھی جو جتنے ہمارے لوگ ہیں، اگر یہ پیسے ملیں گے تو ان لوگوں کو، ان حقداروں کو ملیں گے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ زلزلے والا زمانہ نہیں ہے کہ زلزلے میں تو اربوں ڈالر کی ہمیں امداد ملی اور دوسرے ملک ہماری مدد کر رہے تھے اور جو کچھ آ رہا تھا اور بے شمار لوگ لے رہے تھے اور 10-10 دفعہ لے رہے تھے. لیکن یہ اب اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ بات میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جو پیسہ آئے گا یا راشن آئے گا، ابھی صرف یہ بات ہے، ابھی تک ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کے پیسے کچھ بھی نہیں آئے، ابھی صرف یہ بات چل رہی ہے. اگر یہ آ گئے یہ پیسے تو یہ سرکاری نمائندوں کے ذریعے ہی تقسیم ہوں گے. اس میں نے سنا کہ کچھ لوگ فون کر رہے ہیں جی کہ لسٹ میں ہمارا نام ڈال دیں، اور مختلف لوگوں کو فون کر رہے ہیں کہ ہمارے لسٹ میں نام ڈال دیں. تو اس کے لیے کوئی لسٹ نہیں بن رہی، اس کے لیے لسٹ بن ہی نہیں رہی کوئی. یہ جب آ جائے گا، پیسہ آئے گا، جیسے یہاں پہ بالا کوٹ میں اسی صاحب ہیں، ان کے پاس آئے گا تو یہ اپنے سرکاری اعتبار سے یہ خود پتہ کریں گے کہ اس پیسے کا حقدار کون ہے، اور خفیہ طور پہ پتہ کریں گے. اس کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنے گی، خود پتہ کریں گے حقدار کون ہے. اور پھر سرکاری اہلکار ہی، بھلے وہ ہمارے پٹواری حضرات ہوں یا اساتذہ کرام ہوں یا ہمارے یونین کونسل کی یا ولیج کونسل سیکرٹری صاحبان ہوں، ان کے ذریعے یہ امداد لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائے گی. اور صرف ان کو ملے گی جو گھر کے اندر ہوں گے، جو باہر روڈوں میں پھر رہے ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. ہمارا مقصد ہے کسی بھی صورت میں ہجوم نہ بنے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز میں ابھی آپ نہ پڑیں، اور اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا پہلا مسئلہ جو ہے وہ کرونا وائرس ہے. اور کرونا وائرس خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تو آپ 15-20 دن کے لیے پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا تو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کی خدا نہ خواستہ جن لوگوں کی قوت مدافعت اچھی نہیں ہے ان کی اموات ہو سکتی ہیں. ہمارے گھر کے بڑے جن کی قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے گھر کے بچے جن کی قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہے، ان تک. اب میں یہ خود سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے پتہ بھی نہ چلے اور میں جب اپنے گھر کو واپس جاؤں تو میں اپنے بچوں کے لیے کرونا کا تحفہ لے کر جاؤں. اور یہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے، بہت سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے. تو اس لیے آپ گھروں کے اندر رہیں، مہربانی کریں، گھروں سے باہر نہ آئیں. انتظامیہ کے لیے بھی پرابلم ہے. اب آپ باہر بازار میں دیکھیں لوگ گھوم رہے ہیں، بغیر مقصد کے گھوم رہے ہیں. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، انتظامیہ پوری آپ کے ساتھ ہے، حکومت پوری آپ کے ساتھ ہے. ہمیں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. اگر کوئی زندہ ہوگا تو اس کو ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہوگا. تو جتنا بھی وسائل ہوں گے حکومت کے وہ اس چیز کے اوپر لگائے جائیں گے. لیکن حکومت اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی. جب تک آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے اور جب تک آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر نہیں رہیں گے، اس کرونا کی وبا کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اور یہ دنیا میں کسی جگہ پر کوئی حکومت بھی یہ کام نہیں کر سکتی. ہر آدمی نے اپنا علاج خود کرنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اپنے گھروں کے اندر. اب یہاں پر بھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہٹ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم روزمرہ کے کاموں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں سے بھی 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں. آپ ہاتھ ملانا بند کر دیں، بالکل ہاتھ نہ ملائیں. ہاتھ ملانا ویسے بھی میرا اپنا جو خیال ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ ملانا تو ہم نے انگریزوں سے سیکھا ہے، شیک ہینڈ. اسلامی طریقہ تو یہ تھا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں، سر جھکا کے عزت کے احترام کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکم بولتے ہیں. اور السلام علیکم اگر آپ نے بول دیا تو آپ کا فرض پورا ہو گیا. اب ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو اس لیے جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان میں حکمت ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہاتھ ملانے والی بات بھی اچھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اعمالوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسمانی آفت ہمارے اوپر آئی ہے. یہ کرونا ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بلا ہمارے سروں کے اوپر آئی ہے. اس کو ہم نے ٹالنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. جو ہدایات آپ کو مل رہی ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اور میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں, رات دن نمازیں پڑھیں, نفل پڑھیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے رحم کی اپیل کریں تاکہ یہ چیز ہم پہ ختم ہو جائے. اور گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھیں, رات دن نماز پڑھیں, اور گھروں کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھیں. سوکھی کناری کا ایک مسئلہ تھا, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل ہماری کابینہ کی میٹنگ بھی ہے, وہاں پر بھی میں یہ پوائنٹ اٹھاؤں گا کہ ان کا کیا بندوبست کیا جائے, کیونکہ وہ بھی بڑے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اکٹھے کام کر رہے ہیں. تو ان کا ان کی بہت زیادہ سیفٹی انشور کی جائے. اگر کام کرنا ہے, اگر سیفٹی انشور نہیں کر سکتے تو کام کو پھر بند کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. اسی طرح یہاں پہ کچھ آٹے کے بارے میں بات چیت ہوئی اے سی صاحب سے. آٹے کی بھی پورے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے اندر 63 پوائنٹس کھول دیے گئے ہیں, جس میں سے 5 پوائنٹس جو ہیں وہ تحصیل بالاکوٹ میں, گڑھی بلا میں اور بالاکوٹ میں, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مانڈری اور یہ پارس کے علاقے میں بھی وہ پوائنٹس کھولے جائیں گے تاکہ کنٹرول ریٹ کے اوپر آٹا لوگوں کو مل سکے. تو میری تاجران سے سب سے یہ گزارش ہے, خاص طور پر سبزی پھل اور گروسری والے جو ہیں ان سے, جن کی دکانیں کھلی ہیں, کہ چیزیں مہنگی کرنے کے بجائے اگر ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ وہ وقت ہے, زندگی اور موت کا وقت ہے, تو خدا کے لیے چیزیں سستی کر کے بیچیں. اور ہم صرف امداد کے چکروں میں بیٹھے ہوئے اور امداد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. امداد کا انتظار نہ کریں. حکومت 100% لوگوں کے گھروں کے اندر امداد نہیں پہنچا سکتی, دنیا کی کوئی حکومت نہیں پہنچا سکتی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بالاکوٹ والے غیور لوگ ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مخیر حضرات ہیں جتنے بھی, وہ اٹھیں, نکلیں اور اپنے محلے کے اندر, اپنے پڑوس میں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, اس کی مدد کریں اور اس کی کفالت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے اچھے ڈسپلن سے کام کر لیا تو مجھے پوری امید ہے کہ 15-20 دن تک یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک اس کورونا کے وبال سے ہماری جان انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ جائے گی اور ہم اسے کنٹرول کر لیں گے. سب سے پہلے میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 1 مہینے تک, آج سے اگلے 1 مہینے تک کم از کم 10 خاندانوں کی کفالت, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, خاموشی کے ساتھ میں ان کی کفالت کروں گا. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جتنے بھی مغیر حضرات ہیں وہ اپنے محلے میں دیکھیں اور خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے, اس پہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں سیاست چمکانے کی یا اپنا نام بڑا کرنے کی کہ میں نے فلاں کی مدد کی. خاموشی سے اس طریقے سے امداد کریں کہ وہ آدمی روڈوں کے اوپر آئے ہی نہ اور وہ آدمی امداد کا انتظار کرے ہی نہ. تو ہم سارے حکومت کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے, ورنہ ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. آج کی جو میٹنگ ہے اے سی صاحب اور آنریبل ہمارے مشیر خاص سید احمد حسین شاہ صاحب, تاجر برادری کے لوگ اور کچھ ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں پہ, اور صرف اسی حوالے سے ہم آج یہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل ڈی سی مانسہرہ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اور آج اے سی بالاکوٹ کے ساتھ, اسی حوالے سے صرف کہ جس طرح احمد شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کر لی کہ جتنا ہم فاصلہ رکھیں گے ایک دوسرے سے, الگ تلگ رہیں گے, فاصلہ جس طرح بھی بالاکوٹ بازار میں ہم آ گئے, ٹھیک ہے تاجر برادری بہت کوآپریشن کر رہی ہے, صرف یہاں پر نہیں بلکہ پورے مانسہرہ میں اور پورے پاکستان میں اس وقت تاجر برادری کا ایک اہم رول ہے کہ دکانیں بند ہیں, صرف فروٹ سبزی اور جو کریانے کی دکانیں وہ کھلی ہیں, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ جمگٹے بنے ہوئے ہیں, یہ لوگ کافی زیادہ, یہ ہمارے لیے نقصان ہے, ان کے خاندانوں کے لیے نقصان ہے, ان کے گھر کے لیے نقصان ہے, پورے علاقے کے لیے نقصان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اٹلی کی ٹیکنالوجی ہم سے 1000 گنا بہتر ٹیکنالوجی, اٹلی کی معیشت اور چائنا کی معیشت ہم سے 1000 گنا بہتر معیشت اور بہتر ٹیکنالوجی. اگر ایسی طاقتیں گھٹنے ٹیکنے بھی مجبور ہو گئے تو ہماری معیشت کی بھی آپ کو پتہ ہے اور ہماری ٹیکنالوجی کی بھی آپ کو پتہ ہے. پاکستان اتنا مضبوط ملک نہیں ہے معاشی حالات سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس لیے جتنا اس میں جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کورونا ہمارے پیچھے آتا نہیں, ہم خود اسے لے کے آتے ہیں. جتنا ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے, جتنا ہم فاصلہ رکھیں گے, ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے, لیکن علماء کے فتوے بھی آ گئے کہ جی ہاتھ نہ ملائیں, بلکہ گیدرنگ نہ کریں, ایک جگہ پہ زیادہ لوگ نہ رہا کریں, چونکہ یہ وائرس ایک سے دوسرے تک منتقل اور یہ اڑنے والا وائرس بھی نہیں ہے. کم از کم آپ فاصلہ رکھیں. اس کے بعد یعنی جب ہاتھ کے ذریعے آتا ہے اور آپ جب بھی کسی سے ہاتھ پہلے تو ملانا ہی نہیں چاہیے, اگر کہیں کوئی غلطی سے ہاتھ مل تو فوراً آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. اور لوگوں میں یہ اویئرنیس اور اسپیشل اس وقت میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, اور میڈیا کے ذریعے دیکھیں جب بھی یہ بہت بڑی وبا ہے, یہ نہ صرف بالاکوٹ یا مانسہرہ میں ہے بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں, اور یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تو اللہ پاک سے مغفرت کی دعائیں
यानी हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत की दुआएं, और जो दुआएं उलमा तजवीज़ करते हैं वो दुआएं हमें और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हो सकता है कि मेरी वजह से अगर सब तमाम पूरी उम्मत अगर इस गुनाह में, तो या अल्लाह मेरी वजह से तमाम को माफ़ कर, मेरा तौबा कबूल कर। और हर बंदे को तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह से तौबा मांगना चाहिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए ये मौका है और एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए। चूँकि शाह साहब ने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है कि गवर्नमेंट इतना ज़लज़ले में, तो पूरी दुनिया $300 अरब बाहर ममालिक के भेजे हुए थे। अभी इतने पैसे नहीं है जितने गवर्नमेंट के पास भी इतने पैसे नहीं है कि पूरी पाकिस्तान, वो तो उस वक्त सिर्फ मंसूरा का मसला था, इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसके लपेट में है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर एक बंदा खुद अपने महल्ले की ज़िम्मेदारी ले ले, अपने गली की ज़िम्मेदारी ले ले। जिस तरह शाह साहब ने कुछ ख़ानदानों को कहा, इंशाल्लाह मैं अपने तौर पे भी कर रहा हूँ और करते भी आ रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि बताने की चीज़ नहीं है। खुफिया तौर पे जहाँ पे हम समझते हैं कि वाकई जो मुस्तहिक लोग हैं और हमें खुल के ये बातें तो दूसरों को बताने की है नहीं। ये तो सबका हक बनता है कि एक ख़ानदान अगर ज़िम्मेदारी ले ले कि मैंने साथ एक ख़ानदान की कफ़ालत करनी है, ये एक मौका है। और इस वक्त अगर आपका पैसा, आपका माल अगर सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर लगारी साहब बैठे हुए, और मैंने अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस हालात के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं, और स्पेशली मेडिकल के जो लोग हैं या बाकी रेवेन्यू जितने डिपार्टमेंट के और मेडिकल जितने डॉक्टर हैं या पैरामेडिक स्टाफ है, मैं उनको सलाम करता हूँ कि इस वक्त अव्वल सफ़ में खड़े हैं और इस वक्त लड़ रहे हैं और जान की कुर्बानी की परवाह किए बगैर इस वक्त इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं उनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजर बरादरी का और AC बालाकोट का कि जो बड़े इस वक्त जो सूफी किनारी डैम के हवाले से अभी हमारी मीटिंग के बाद ही फ़ौरन वहाँ पे जाएंगे। जिस तरह शाह साहब ने बात की, जो हमें काफ़ी तशवीश है कि वहाँ के लोगों का जो चाइनीज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में कल कैबिनेट मीटिंग भी है, सुबह ही शाह साहब वहाँ पर भी बात करेंगे। मैं इस्लामाबाद में जाके इंशाल्लाह मरकज़ी गवर्नमेंट से वहाँ भी मैं बात करूँगा। तो इसके लिए यही एक है कि जिस तरह बार बार कहते रहें कि जी हम मुहतात रहें, एक दूसरे से फासला रखें, और बाज़ार में जो लोग जमा होते हैं इनको भी यही कहें, अपने बच्चों को समझाएं और अस्पतालों को ज़्यादा रुख न करें। ये चूँकि हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट ही जाते हैं और पेशेंट में कोई ना कोई कोरोना वायरस का बंदा होता है, तो इसलिए जितना अगर कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, कोई बहुत बड़ा मसला ना हो, तो अस्पताल से भी गुरेज करें और गैदरिंग वाले बाज़ार भी कम आना, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जब सामान लेते हैं आ जाएँ। तो बाकी चूँकि आपकी मीडिया के ज़रिए भी ये पैगाम पहुँचाएँ, तो मैं आज अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ताजिर बरादरी का जिन्होंने आज मैंने बाज़ार देखा है यहाँ पे या मंसेरा बाज़ार में देख रहा हूँ, और AC लगारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहमद शाह साहब, हालांकि इस वक्त वहाँ पर भी कैबिनेट मीटिंग कल हो रही है, इसके बावजूद कल भी इन्होंने टाइम निकाला, आए मंसेरे में बाबर सलीम साहब थे, मैं था, अहमद शाह साहब, और आज यहाँ पर मीटिंग हुई। और हम कोशिश करते हैं कि हम जितने सरकारी लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके जितना आवाम के लिए हो सकता है, जितना हमारे बस में, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बालाकोट नवाब समीर लगारी आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसे कि यहाँ पे एक यानी कि प्रेस रिलीज़ के हवाले से अहमद शाह साहब हमारे MPA PK30 के और साले मोहम्मद साहब हमारे MNA जो है वो मानसीरा के, वो इधर आए हुए हैं और हम उनके पहले शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे पहले तो जो है मैं शुक्रिया जो अदा करना चाहता हूँ वो मेरे बालाकोट के डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे बालाकोट की पुलिस की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ में मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी हजरात हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे मीडिया के एहलकार और हमारे मार्केट कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन सब ने इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होकर और यकजहती का एक इजहार किया है और पूरी कोशिश की है कि हम इस वबा से जल्द निकलने की जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करें। और मैं इन सबको जो है ना सलाम पेश करता हूँ कि विदाउट जो है ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी जो है ना उन्होंने फील्ड में दिन रात अपना जो है ना टाइम लगा के हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट किया है और हमें जो है वो यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल करने में वो बड़ी हमारी मदद की है। तो उसमें जो मेरी तरफ से जो गुजारिश है लोगों से वो यही है कि मेहरबानी करके अपने घरों में बैठें। बाज़ारों को हमने बंद करवा दिया है, ग्राउंड्स को हमने बंद करवा दिया है, पार्क्स को हमने बंद करवा दिया है, लेकिन फिर भी हर 2 घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद जो है हमें कोई ना कोई कंप्लेंट आती है कि कहीं पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, कहीं पे फुटबॉल का मैच चल रहा है, कहीं पे
جو ہے وہ جو ہے تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا تبلیغ وغیرہ کر رہے ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ جنازہ نماز میں جو ہے وہ یعنی کہ 100 سے اوپر تعداد کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اکٹھے مل کے, اور اس طرح کی ہزاروں کمپلینٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ہم نے اپنے پرسنل نمبرز شیئر کیے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی ہمیں کمیونیکیٹ کریں, ریچ کریں. تو اس میں دیکھیں, اس میں گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ ہو رہے ہیں. آپ لوگوں سے جو گزارش ہے, جو آپ لوگوں کی ابھی جو ذمہ داری ہے, یہ جو آپ لوگوں کا ابھی فرض ہے, وہ صرف یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھیں تاکہ سرکار اس پوری وبا کو جلد سے جلد کنٹرول کر سکے. جتنا آپ باہر آئیں گے, جتنا آپ باہر نکلیں گے, اتنا سرکار کے لیے مشکل ہوتا جائے گا, اور اتنی ہی ہماری ریسورسز ویسٹ ہوں گی, جس کا نقصان اور جس کا ازالہ ہم سب نے ساتھ مل کے بھرنا پڑے گا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اپنے گھروں میں رہیں اور ہمیں اپنا کام آرام سے اور سکون سے کرنے دیں, تاکہ جو بھی یہ مسائل آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ پرائسز کی ہائک ہو رہی ہے, یا آٹا مہنگا ہو رہا ہے, یا چینی مہنگی ہو رہی ہے, تو اس پہ دن رات ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں. اور ہر بازار میں چھوٹے سے چھوٹے محلے میں جو ہے ہم نے ٹیمز بھیج کے وہ جو ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لوگوں کو جو ہے جیل بھیجا ہے جو وائلیشنز کر رہے تھے, اور ان کو سختی سے بتایا ہوا ہے کہ جو بھی آئندہ وائلیشن کرے گا اس کو دوبارہ جیل بھیجا جائے گا. تو یہ کچھ انیشیٹو جو بالاکوٹ لیول پہ ہم سب نے مل کے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. جو کہ دہاڑی والا ویجر ہے, یہ جو دہاڑی والا بندہ جو ہے, اس دہاڑی والے بندے کہ آپ کے پڑوس میں جو بندہ رہتا ہے اس کو جو ہے اپنے گھر سے کھانا بھیج دیں, تھوڑا سا راشن بھیج دیں, یا جو ہے مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں, تاکہ اس جنگ میں جو ہے ہم سب ایک ساتھ مل کے سسٹین کر سکیں. ہم نے ریپڈ ریسپانس ٹیمز بنا دی ہیں میڈیکل کی, جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو چیک اپ کریں گی. جہاں سے شکایت آئے گی کہ یہاں پہ کوئی کرونا کا پیشنٹ آیا ہوا ہے, تو وہاں پہ لوگ جا کے وہاں پہ ان کو چیک کریں گے, ان کو گھروں میں جو ہے سہولت مہیا کریں گے. تو ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ سے ہماری صرف ایک گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے گھروں میں رہیں, تاکہ جو ہے گورنمنٹ اس چیز سے, اس عذاب سے جلد آپ لوگوں کو نجات دلوا سکے. بہت شکریہ.